Happy Resurrection Day of Jesus Christ. میری اور ARP چرچ کی طرف سے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20 باب 11 آیت سے 18 آیت تک جو ورد ہے، اس میں سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر جو 13 آیت میں انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اور پھر یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مریم مگدلینی رو رہی تھی کیونکہ جمعے کے روز جہاں لاش رکھی تھی اب وہ لاش وہاں نہیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے تھے، لیکن یہ رو رہی تھی کہ میرے یسوع کی لاش یہاں نہیں ہے۔ تو 2 فرشتوں نے اسے کہا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اور پھر یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مت رو۔ وجہ کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جو پہلی بات ہے کہ خدا کے کلام میں سے مسیح یسوع اس کو کہتے ہیں کہ مت رو، میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں اور اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح یسوع اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، اور آج خدا کے کلام میں سے ہم اسی سے اپنے لیے تسلی تلاش کرتے ہیں کہ بے شک آپ سب لوگ آج کے دن رو نہیں رہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ شاید گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، فیملی خاندانی زندگی کے معاملات اور دیگر طرح کے معاملات نے ہمیں اداس کر دیا ہو، تو آج کا دن، آج کا کلام آپ کو تسلی دیتا ہے کہ مت رو، میں کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور مسیح خداوند کے جی اٹھنے سے یہ پروو ہو گیا ہے کہ خدا نے مسیح یسوع کے کفارے کو قبول کر لیا ہے۔ اگر کفارے کو قبول نہ کیا، اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے تو پھر کفارہ قبول نہ ہوتا، تو کفارے کو قبول کر لیا، اس لیے مت رو۔ مسیح خداوند کا جو وعدہ کہ اس موت کے بعد کی زندگی کا، کہ جو مجھ پر ایمان لائے، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، وہ وعدہ بھی ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک تسلی کا باعث ہے۔ اور پھر مسیح خداوند جو مر کر جی اٹھے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو مایوس ہیں، اداس ہیں، رو رہے ہیں، زندہ یسوع مسیح ان کو تسلی دیتے ہیں کہ مت رو، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ مشکلات میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، یہاں بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا رہے گا، لیکن اب ہم اکیلے نہیں ہیں، زندہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور اس لیے ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مت رو، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔
بہت سارے لوگ ہیں جن کی گناہ بری زندگی ہے، لیکن جب وہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ملتی کہ شاید ان کے گناہ معاف ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر یسوع مسیح مرے رہتے، قبر میں رہتے تو پھر گناہوں کی معافی نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح نے مر کر جی اٹھے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں مت رو، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ کفارہ قبول ہو گیا ہے، اور اب تمہارے گناہ بھی یسوع مسیح میں معاف ہو گئے ہیں، جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ تو اب ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کیسی بھی زندگی تھی، ہم کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، اگر ہم نے توبہ کر لی ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح مر کر جی اٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مت رو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور پھر تیسری بات کہ یسوع مسیح کہتے ہیں مت رو، میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ڈیول نیشنلٹی لیتے ہیں ان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، وہ بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی شاگردوں سے کہا تھا کہ اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، اس بات سے خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ تو جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کے لیے یہ تسلی ہے، مت رو، تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ تمہاری دو طرح کی نیشنلٹی ہے، شہریت ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ اس کے شہری ہیں، اور دوسرا آپ آسمانی شہری ہیں، کہ جو ہی دم نکلے گا تو آپ کی روح خدا ان کے پاس آسمان پر چلی جائے گی، اور جو آسمانی شہری نہیں ہیں ان کی روح پتال میں چلی جائے گی کلام مقدس کے مطابق۔ سو اس لیے مسیح خدا تسلی دیتے ہیں کہ مت رو، میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو وہ مردے جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی زندہ ہیں ہم تبدیل ہو جائیں گے اور اڑ کر ہوا میں خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں رکھے گا۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ مت رو۔ یہ تو ایک حقیقت ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا کے فضل سے، خدا کی محبت سے ہمیں نجات ملتی ہے، لیکن خدا کے فضل سے اور خدا کی محبت سے ہم تبدیل ہوتے ہیں۔ جہاں خدا کے فضل اور محبت سے ہمیں نجات ملی ہے، وہاں خدا کا فضل اور اس کی محبت ہمیں تبدیل کرتا ہے ہمارے عمل کو، اور وہ دیکھنا ہے کہ آج ہمارا عمل تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے آج عملی اطلاق ہے، وہ تیتوس 2 باب اور اس کی 12 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ہمیں خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیا کی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یعنی گویا کہ جب ہم فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے تو خدا کا فضل ہمیں سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے کہ ہم پہلی بات کہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں سے انکار کریں۔ آج وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ فضل اور اس کی محبت کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، تو اس کا فضل اور محبت ہمیں تربیت کرتا ہے کہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کو ترک کریں۔ جو بے دینی ہے، یہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے برعکس یا خدا کی مرضی کے خلاف جو زندگی ہے یا چیزیں ہیں وہ بے دینی
میں شامل ہوتی ہیں۔ اور دنیاوی خواہشوں، یہ جو ورلڈلی لسٹ ہے، ایک سمپل ڈیزائر ہوتی ہے لیکن یہ اسٹرانگ ڈیزائر ہے، کوئی چیز لے لینے کی خواہش ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہمیں نجات ملی ہے خدا کے فضل سے، تو خدا کے فضل سے اب ہم بے دینی سے انکار کریں، ہم دنیاوی خواہشوں سے انکار کریں تو کیا کریں؟ 3 باتیں۔ اپنے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سیلف کنٹرول۔ بہت دفعہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتے ہیں، تو وہ خدا کے بندہ پالوس رسول کے عملی طور پر جس طرح وہ پریکٹس کرتا تھا وہ پریکٹس کریں۔ آئی بیٹ مائی باڈی، میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں۔ یہ سیلف کنٹرول کے لیے بہت خوبصورت مشق ہے، اور سیلف کنٹرول سے آپ کا فوکس جو ہے وہ خدا کی ذات پر رہتا ہے اور آپ آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو راست بازی، اس کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ رشتوں میں سچ بولیں، لین دین میں سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ سلوک میں سچ بولیں، دیانتداری سے پیش آئیں۔ اور تیسری بات، خدا کے ساتھ آپ دینداری سے زندگی بسر کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اور اس کے احکامات کے تابع رہ کر زندگی بسر کریں، یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ ان لوگوں کو خدا کا فضل سکھاتا ہے جو زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم جو زندہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیا میں نے بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کو ترک کیا ہے؟ کیا میں اپنے ساتھ جو میرا سلوک ہے وہ سیلف کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ کیا دوسروں کے ساتھ میں دیانتداری سے زندگی بسر کرتا ہوں؟ کیا خدا کے ساتھ دینداری کا رویہ ہے میرا؟ یعنی خدا اور اس کے احکامات کے میں تابع ہوں یا نہیں ہوں؟ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔